الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ویسے تو یہ روایت طویل ہے، بہت طویل تو نہیں، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ایک حصہ یا اس کا ایک جس میں پیغام ہے یا جس میں ترغیب ہے یا جس میں حکم دیا گیا ہے، وہ جو کہ میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا، جاننا اور اس پر عمل کرنا اس دور کے اندر خصوصی طور پر رہتے ہوئے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، شاید ہم بہت عبادتوں کے باوجود بھی محروم رہ جائیں گے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے قرآن عظیم الشان میں جا بجا اللہ رب العالمین بھی اسی کا حکم دیتے ہیں، اور پھر اس کی برکتیں بہت وسیع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک ترمذی کی ہے، اور جو حدیث پاک ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کیونکہ علم کے طلبگار تھے تو انہوں نے سوال کیا ہوگا، یا اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ کچھ کلمات ہیں، ان پر اگر خود عمل کرو یا کسی کو بتاؤ کہ وہ عمل کرے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس پر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرنے کے بعد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ ابو ہریرہ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حرام سے بچو، تم سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ۔ اب اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کس حرام سے بچنے کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں یا حکم فرما رہے ہیں؟ اگر ہم غور کریں حدیث پاک کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ، آپ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے محبوب نے سمندر کو کوزے کے اندر بند فرمایا، کیونکہ ہمارے لیے آج کے اس دور میں، کیونکہ ہم جس دور میں بس رہے ہیں، جس دور میں جی رہے ہیں، جو حالات ہمیں درپیش ہیں، جو کچھ چیلنجز کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، سامنا کر رہے ہیں، اور جو مطلب ایک سیکنڈ کے اندر بے شمار فتنے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا گھر کے حوالے سے، کیا تعلق کے حوالے سے، کیا رشتوں کے حوالے سے، کیا رزق کے حوالے سے، کیا عمل کے حوالے سے، چاہے معاشرت ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے حقوق ہو، ہمارے سامنے ایسے فتنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہاں پہ کیا کریں، اور کرتے 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 ہم حرام کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم سے حرام کام ہو جاتا ہے، حرام عمل ہم سے سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کے محبوب نے پھر فرمایا کہ محارم سے بچو گے تو سب سے بڑھ کر انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار تم ہی بن جاؤ گے۔ اگرچہ دیکھا جائے ذکر کا سب سے اونچا مقام یہ ہے نا کہ اپنے مالک کو ایک سانس اور ایک لمحے کو انسان ناراض نہ کرے، اپنے مالک کو ایک سانس کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ناراض نہ کرے۔ کوئی شخص 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن پھر بھی ایک بندہ
24 گھنٹے کے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں عبادت نہیں کر سکتا۔ نماز 5 وقتوں کے لیے ہے، تلاوت کے لیے بھی کچھ اوقات ہے، ذکر کے لیے بھی کچھ اوقات ہے، لیکن ایک انسان ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن جو شخص تقوی سے رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وہ 24 گھنٹے ذاکر ہے اور ذکر کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر لمحہ ڈرتا ہے، وہ ہر لمحہ عبادت گزار ہوتا ہے، ہر لمحہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی 10 پارہ تلاوت کرتا ہے، 20 رکعات نفل پڑھتا ہے، ہر ماہ عمرہ کرتا ہے، لیکن تقوی والے کو سب سے بڑا عبادت گزار کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ عابد زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے عبادت کرے گا، 10 گھنٹے عبادت کرے گا، اس کے بعد تھک جائے گا، عبادت پر قادر نہ ہو سکے گا۔ عبادت کرنے والے کو کبھی بھی ہر حال میں عبادت کی حالت نہیں ملتی، لیکن اگر وہ بندہ ہر وقت عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں عابدین جو حقیقی طور پر، جو تمام انسانوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے، اگر میں وہ عبادت گزار بننا چاہتی ہوں، اگر مجھے اس کی طلب ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ متقی بن جائے، تقوی اختیار کرے۔ کیونکہ یہ جو بندہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، یہ 24 آورس میں اگر کوئی 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی لے تو اس میں بھی عبادت گزار ہوتا ہے، ایون کہ سوتے ہوئے بھی عبادت گزار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ناراض نہیں کر رہا۔ اس لیے اعبد الناس ہے، اگرچہ کچھ نہیں کر رہا، نہ نفل پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، لیکن عبادت میں ہے، کیونکہ کوئی گناہ نہیں کر رہا، سو رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، اپنے بچوں سے بات کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، کیونکہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ہر زمان، ہر مکان نور تقوی سے منور ہے۔ اس لیے متقی کو ذکر دوام حاصل ہے اور عبادت دائمیہ حاصل ہے، یعنی ہمیشہ کا ذکر حاصل ہوتا ہے متقی کو۔ وہ ہمیشہ اس کو ذاکر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو عابد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کو ناراض نہ کرنا، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہی تو وہ عبادت ہے جو کہ قطعی عبادت ہے، جس سے اللہ کی ولایت اور دوستی نصیب ہوتی ہے۔ ایک چیز سے اللہ کی ولایت نصیب ہوتی ہے، ایک چیز سے اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اور بہت جلدی نصیب ہوتی ہے۔ کہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا، یا اللہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، آپ ہی دوست بن جائیں، میرا کوئی یار نہیں، اللہ آپ ہی میرے یار بن جائے۔ اور جو اللہ کا یار ہوتا ہے نا، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہوتی نا، اس کے کان کھڑے ہو جاتے، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے اس کے دل میں طلب آ جاتی ہے، جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے نا، وہ یوں سمٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی، یہ میرے لیے پیغام آیا ہے، یہ بات میرے لیے ہے، مجھے سنانا میرے رب چاہتے ہیں۔ تو ہم کبھی دنیا کے رشتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، کسی کو پیار دیا، اتنا دیا کہ اپنی زندگی بتا دی، لیکن وہ یار نہ بن سکا، وہ اپنا نہ بن سکا، اپنوں کو اپنا بناتے زندگی بیت گئی، لیکن اپنے پرائے ہی ٹھہرے۔ تو پھر اس بندے کے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ یا اللہ میرا تو کوئی یار نہیں ہے، میرا تو کوئی ولی نہیں ہے، میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، میں نے سب کو پرکھ کے دیکھا، آزما کے دیکھا، جانچ کے دیکھا، لیکن میرا تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے سے فرما رہے ہیں کہ ارے میرے بندے، تجھے دوستی چاہیے نا، تجھے دوست چاہیے۔ کیسا دوست چاہیے؟ جو پل میں بدل جائے وہ دوست چاہیے، جو ہمیشہ ساتھ نہ رہے وہ دوست چاہیے، جس کے اندر پوری طاقت اور قوت نہیں ہے وہ دوست چاہیے، جو مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، وہ دوست چاہیے۔ یا کہ ایسا دوست چاہیے جو ہمیشہ دوست رہتا ہے، جو ہر لحاظ سے دوستی کو نبھاتا ہے، جو میرے بندے تمہارے فعل پر گواہ ہے،
تمہارے دل کی تڑپ کو، تحریر کو پڑھتا ہے، جو وہاں پہ بھی تمہارا ساتھ دے۔ ایسا دوست کیا نہیں چاہیے جہاں کوئی بھی نہ ہو، جہاں میرے بندے تم تڑپتے ہو، تم ترستے ہو، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تم پریشان ہو کہ کون یہاں آئے، میں کس کے آگے اپنا دل کھول کر رکھ دوں، میں سب کو بتا بھی نہیں سکتی، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے، تو کون ہو میرا دوست؟ کوئی کاش کہ ایسا مخلص دوست ہوتا جس کو میں سب کچھ بتا کر ہلکا ہو جاتا، میں ہلکی ہو جاتی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسا دوست چاہیے جو کمزور ہے، جو بے بس ہے، جو کبھی بھی بدگمان ہو سکتا ہے، کبھی بھی تمہیں چھوڑ سکتا ہے، کبھی بھی ناراض ہو سکتا ہے، یا دنیا سے ہی چھوڑ کر جا سکتا ہے، جو تم سے عشق بھی کرے، محبت بھی کرے، تمہارے ہر حال پر واقف نہیں ہے، ہر حال میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، کبھی وہ بھی مجبور ہوتا ہے محبت کے باوجود، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری تنہائی کے اندر وہ کیسے مخل ہو سکتا ہے، تمہاری تنہائی کی آہوزاری کو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے، جو دل میں ایک تکلیف ہے، ایک اذیت ہے، اس کو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دوست چاہیے، تمہیں ولی چاہیے، تمہیں یار چاہیے، تو اللہ فرما رہے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اس سے پہلے تمہیں یار چاہیے، دائمی چاہیے کہ وقتی چاہیے؟ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے وہ یار چاہیے جو ہمیشہ میرا یار، جو ہمیشہ کے لیے ہو، جو مجھے جانتا ہو، جس کے پاس میں جب بھی جاؤں مجھے تعارف نہ کرانا پڑے، مجھے دیکھ کر ہی کہے میرا یار آ گیا، میرا آ گیا، اور مجھے پتا ہے یہ کیا کہنے کے لیے آیا ہے، یہ کیا کہنے کے لیے آئی، لیکن کوئی بات نہیں۔ کئی دفعہ ہم اپنوں کو نا ایک بات کئی بار سناتے ہیں، چلیے مجھے پتا تو ہے، سن لیتے ہیں، اس کا دل جو ہے ہلکا ہو جائے گا۔ تو اللہ فرمانے کہ ایک انسان دوست ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے اللہ۔ تو فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اگر اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو نا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ صرف متقی بندے ہی تو ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ گر ہے، یہ نکتہ ہے، یہ نکتہ ہے، یہ گر ہے، یہ نکتہ اور یہ گر ہے کہ اگر کوئی ولی بنانا چاہے تو کس کو بنائے؟ اللہ کو۔ اور اللہ ولی کیسے بنتے ہیں؟ تو بتایا کہ اللہ ولی بنتے ہیں تقوی اختیار کرنے سے۔ تقوی غلامی کے سر پر ولایت کا تاج رکھتا ہے، لیکن متقی کے معنی یہ نہیں ہے کہ کبھی اس سے خطا ہی نہ ہوگی۔ ہم کہیں گے نا کہ ہم کیا تقوی والے ہو سکتے؟ تقوی والا وہ ہے جو کبھی گناہ ہی نہ کرے، جس سے کبھی گناہ ہی سرزد نہ ہو، وہی تو متقی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کبھی تقوی اختیار ہی نہیں کر سکتے، متقی وہ فلاں ہے، وہ جو 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہے وہی تو متقی ہے، ہم کیسے متقی ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ سوچ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑ دیجئے، اتنی سخت محنت ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، دیکھیے ابھی پلک جھپکنے میں پھر گناہ ہو گیا، آج رات کو پھر گناہ ہو گیا، دن کو پھر گناہ ہو گیا، تو پھر ہم تو متقی بن ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم تو مایوس ہیں۔ اب چلے متقی وہ لوگ ہیں، ان سے دعا کروا لیتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، ہم خود ہی اللہ کی دوستی کی کیٹیگری سے اپنے آپ کو اتار رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تم میرے دوست بن جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں وہ دوست ہے، ہم دوست نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، راستہ کھلا ہے، راستہ کھلا ہے۔ ایک گلاس پانی چاہیے، اس کے لیے بھی اس کو اپنے لبوں تک اس گلاس کو پہنچانا پڑتا ہے۔ اللہ کی دوستی چاہیے تو اس میں بھی تھوڑی محنت چاہیے، لیکن اللہ اتنے قدردان ہے کہ تھوڑی سی محنت پر بہت کچھ عطا فرماتے۔ آپ کا چل کر کسی ایسی جگہ پہ جانا جہاں آپ کو اللہ کی یاد مل جاتی ہے، اللہ کا ذکر مل جاتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سفر کیوں طے ہوتا ہے آپ سے؟ کیونکہ آپ کو اللہ کی طلب ہے۔ تو جب اللہ کی طلب ہو تو یہ طلب آپ کو اس جگہ پہ پہنچاتی ہے نا، تو یہ طلب تقوی بھی دلواتی ہے، تھوڑی سی کوشش۔ تو پھر یہ خیال آتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ متقی تو گنہگار نہیں ہوں گے؟ نہیں، ارے ایسی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی اس سے خطا نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی جان بوجھ کے، کبھی بھولے سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ خطا پر قائم نہیں رہ سکتا۔ غلطی ہو سکتی ہے، دیکھیں ہم انسان ایک دوسرے کے کام کرتے ہوئے
اپنا کوئی بھی کام کرتے ہو کتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں، اگلی دفعہ اسی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. بالکل اسی طرح اللہ کے معاملے میں ایک دفعہ غلطی ہو گئی نا، پھر وہ بندہ گریہ زاری، اشک باری، آہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، درست ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہمت سے اٹھتا ہے، پھر امید پیدا کر کے اٹھتا ہے، پھر اللہ کی یاری حاصل کر لیتا ہے وہ بندہ. یعنی صاحب خطا برکت استغفار اور توبہ کی وجہ سے، یعنی صاحب خطا جو خطا کرنے والا ہوتا ہے، استغفار اور توبہ کی برکت سے صاحب عطا ہو جائے. یعنی جو خطا کرتا ہے جب وہ استغفار کرتا ہے تو اس کو اللہ عطا فرماتے ہیں. کیا عطا فرماتے ہیں؟ اپنا آپ، اپنی دوستی، اپنی یاری، اپنی رضا. اسی سے تو ملتا ہے سب کچھ. بہت سارا مال دینے سے تو نہیں ملتا، بہت خوبصورت کپڑے پہننے سے تو نہیں ملتا، بہت بڑا گھر بنانے سے تو نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے آگے جھکنے سے ملتا ہے. مال دیا جھک گئے، خدمت کی جھک گئے، کوئی کام خوبی کی جھک گئے، اسی سے تو ملتا ہے، اسی سے تو ملتا ہے. تو ایسا شخص بھی متقین کی صف میں شمار ہوگا جس سے غلطی بار بار ہوئی لیکن پھر بھی اس نے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر اس نے اللہ رب العالمین کو منا لیا، راضی کر لیا، اور پھر وہ ولایت کی صف میں جا کر شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا. اس لیے اللہ کے بڑے نیک بندے فرمایا کرتے تھے کہ متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا. متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ باوضو رہنا. وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے آدمی باوضو ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کبھی تقویٰ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر کے استغفار کر کے انسان متقی بن جاتا ہے، خطا پر ندامت کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اور پھر یہ جو آہوزاری اس کو تقوی سے نکلنے نہیں دیتی. کتنا آسان ہے، کتنی آسان بات ہو گئی کہ وضو ٹھیک ہے، سردی ہے، فجر کا وقت ہے، باہر فوگ ہے، اندر اتنی سردی کہ اپنے بیڈ سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، اٹھ کر گئے اور وضو کرنے کی ہمت پیدا ہوئی. بہت مشکل تھا ٹھنڈا پانی اپنے ہاتھوں کے اوپر لینا، لیکن وضو کر لیا، ہمت پیدا ہو گئی نا، وضو کر لیا، آ کر پھر ہم نے نماز پڑھی. پھر وضو ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، پھر گئے ہم کہ اچھا ابھی نماز رہتی ہے، پھر وضو کرنا ہے. بے شک مشقت ہوتی ہے لیکن وضو کرنا دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں، وضو کر لیتے ہیں. اور بالکل جو باوضو رہنے والے بندے ان کو دیکھیے گا کہ ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں فجر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو مغرب تک ان کا وضو چلتا ہے، ظہر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، عشاء کو جا کے پھر فریش وضو کرتے ہیں. یہ ایک عادت ہو جاتی ہے نا، جس طرح پریکٹس ہے، یہ بھی ایک انسان آہستہ آہستہ اپنی عادت ڈیولپ کرتا ہے، اور اس عادت کے اوپر چلتے 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 اس کو وہ اتنا یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے کہ وہ باوضو ہی رہتا ہے ہر وقت. بلکہ کچھ لوگوں کو کوئی بیماری بھی ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ بار بار وضو کر کے باوضو رہتے ہیں. اور کچھ جو ہے اپنا معاملہ اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، وہ باوضو رہتے ہیں. اور کچھ بار بار وضو ٹوٹنے پر وضو کرتے ہیں. تو اب جو بار بار وضو ٹوٹنے پر وضو کرتے ہیں ان کو مشقت تو ہوتی ہے لیکن وہ بھی یوزڈ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے وضو ٹوٹے گا تو وضو کرنا ہے. ایون کہ وہ جب بستر پہ جاتے ہیں، اپنے بیڈ پہ جانے سے پہلے بھی باوضو ہو کر جاتے ہیں، عادت جو ہوتی ہے. تو کیا وضو کرنا اور باوضو رہنا مشکل کام ہے؟ نہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن کرنے والوں کو یہ ایک عمل لگتا ہے جس کے اندر 5 منٹ لگ جاتے ہیں، اور یوں وہ انسان باوضو رہتا ہے اور اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے. اور اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ باوضو رہے اس کو سکون ملتا ہے. تو بالکل اسی طرح تقوی والوں کا حال ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، پھر تقوی ٹوٹ جائے توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اور یوں اس طرح سے وہ دوبارہ سے متقی بن جاتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی عبادت میں ہر وقت اپنے آپ کو لگاتے رہتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں. تو اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ کر لیا، اسی طرح تقوی اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کر لی.
بس شرط یہی ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ توبہ کرتے وقت اس توبہ کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو، پکا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر وسوسہ آئے تو پھر یہ گناہ کرے گا تو وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں کہ جی ابھی توبہ ہو گئی لیکن کیا پتہ دوبارہ گناہ ہو جائے۔ یہ وسوسہ آتا ہے تو رک جاتا ہے بندہ کہ اکٹھا ہی توبہ کریں گے۔ ہمیں اکٹھی توبہ کا کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنی زندگی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور ہم آیات میں بھی پڑھ کر احادیث میں بھی پڑھ کر اس کو بہت مشکل شے سمجھ کر آگے نکل جاتے اور کہتے ہیں بس ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو رہے ہیں، اب تو بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمام انسانوں سے زیادہ عبادت گزار کا ٹائٹل لینا چاہتے ہو تم، اگر وہ بھی اللہ کی نظر میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو پھر کیا بننا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی بڑا آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ وضو باوضو رہنا۔ اتنی ہی ہمت چاہیے جتنی ہمت وضو کے لیے چاہیے۔ ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیا پانی سے، اگر تقوی ٹوٹ جائے پھر استغفار اور توبہ کر لی، پھر تقوی حاصل ہو گیا۔ لیکن اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے، اللہ سے امید لگا کر بندہ چلے۔ اس طرح شیطان مایوس ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے اور نیکی کا راستہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو تقوی کے درجے پر فائز فرمائے۔